أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما یا اللہ سبحانہ و تعالی ہم اس کتاب میں سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین۔ قرآنک پریئرز اینڈ سلیکٹڈ ورسز ان قرآنک آرڈر، سورہ ہود ہم کر رہے تھے اور سورہ ہود میں یہ ہمارا پارٹ 5 ہے۔ پارٹ 4 کے بعد ہمارا تھوڑا گیپ آ گیا ہے، تو آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کو ریکیپ بھی کر لیں اور پھر جو یہ سورہ پروفٹ ہود علیہ السلام کی جو سٹوری ہے یہ اس میں چل رہی ہے۔ اس سے پہلے پروفٹ نوح علیہ السلام کی سٹوری آئی ہے سورہ ہود میں، اور اب یہ پروفٹ سورہ ہود میں ہی پروفٹ ہود علیہ السلام کی سٹوری ہے۔ پروفٹ ہود علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کا نام عاد تھا، اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا میں پیچھے چلی جاؤں، اگر ہم ریکیپ کریں تو جو آ، قرآن کریم میں یہاں سورہ اس میں سورہ ہود میں جو آیات آئی ہیں پروفٹ ہود کے متعلق، وہ آیا نمبر 50 سے لے کر آیا نمبر 60 تک ہیں، اور اس پیراگراف میں اس جگہ پہ جہاں پہ سورہ ہود کی جو سٹوری ہے اور جو پروفٹ ہود کی جو سٹوری ہے، قوم عاد کی جو سٹوری ہے، اس کا جو ذکر اٹھایا گیا ہے، وہ ذکر اٹھایا گیا ہے اس میں، کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے قوم عاد کے متعلق کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بہت دفعہ وارننگ دی حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بہت دفعہ اللہ کی طرف پکارا، اور لیکن انہوں نے نافرمانی کی، اور نافرمانی کر کر انہوں نے اپنے آپ کو اس انجام تک پہنچایا، اس سرکشی میں اپنے آپ کو اس انجام تک پہنچایا کہ جس کا کہ وہ خود تصور نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا یہ حال تھا کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ ایسا کچھ ہوگا نہیں۔ اور اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں سورہ ہود کی طرف، تو سورہ ہود کا جو پورا مزاج ہے، جو پوری ایک سورہ ہود کی جو پوری ایک تھیم ہے، وہ تھیم ہی یہ ہے کہ بار بار پے در پے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ آ رہی ہے کہ دیکھو یہ جو وقت اس وقت ہے جس میں کہ تم اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرتے ہو، تم اپنے آپ کو کنٹرول میں محسوس کرتے ہو، تم سوچتے ہو کہ ہر چیز میرے اپنے ہاتھ میں ہے، یہ وقت ایسا نہیں رہے گا۔ اور ایک ہی لمحے میں جب یہ پکچر بدلے گی، جب یہ سین بدلے گا، تو تمہیں نہ خود اپنے آپ کے اوپر اعتبار آئے گا، نہ اپنی آنکھوں پہ اعتبار آئے گا، لیکن ایسا ہو جائے گا۔ یہ اعتبار جو ہے اسی کو علم الغیب کہتے ہیں، اور اسی غیب کے اوپر ایمان رکھنے کو ہم اللہ کا خوف کہتے ہیں، اور اللہ پہ ایمان لانے والی بات کہتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی تھیم ہے یہاں پر جو قوم عاد کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ تو یہیں سے ہم نے تھوڑا سا یہ سٹوری شروع کی تھی، چونکہ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، یہ تمام وہ سٹوریاں ہیں جو عربک پیننسولا کے ارد گرد آئی ہیں، اور یہ جو عرب جو پروفٹس ہیں، ان کی جو یہ سٹوریز ہیں یہ بہت زیادہ کامن نہیں ہیں ببلیکل جو اکاؤنٹس ہیں یا ان کی جو ہسٹری ہے اس میں ہے۔ جو ہمیں بائبل سے، تورات سے جو ہمیں زیادہ سٹوریز ملتی ہیں جو قرآن کے ساتھ میچ ہوتی ہیں، وہ زیادہ تر سٹوریز ان انبیاء کی ہیں جو بنی اسرائیل کے تھے، اینڈ وچ میک سینس، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے جتنے بھی انبیاء آئے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف، یہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، یوسف علیہ السلام، یہ سارے تمام بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں۔ تو ان کے متعلق بہت زیادہ ڈیٹیل، بہت زیادہ سٹوریز، اور کچھ حصہ وہ قرآن کی سٹوری سے میچ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، مگر بہت مواد ملتا ہے۔ جو یہ عربک جو پروفٹس ہیں جن کے متعلق، جو کہ عربک پیننسولا میں پیدا ہوئے ہیں، جو کہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ 4 پروفٹ ہیں، تو اس میں سے جو ان کے متعلق جو ہیں بہت ہمیں اتھینٹک اکاؤنٹ نہیں ملتے، بلکہ خاص طور پر قوم عاد کی جو سٹوری ہے، جس کا جو ہم پہلے بھی، جو ہم نے لاسٹ ٹائم سیشن کیا ہے، اور آج بھی ہم جس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اس کا جو سارا بیس ہے، جو ہمارے ڈسکشن کا آج کا جو سارا بیس ہے، وہ ہے ہی یہ کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اسٹوری ان کو سنائی، جو کہ اس وقت جب قرآن نازل ہوا آج سے 1400 سال پہلے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قوم عاد کا قصہ بیان کیا قرآن میں، اس وقت جو لوگ عرب کے لوگ تھے، اس وقت بھی ان کے پاس کوئی ایسے آثار نہیں تھے اس جگہ پر قوم عاد کے، کہ جس جگہ پہ قرآن کا مینشن کیا گیا تھا، اور جس جگہ پہ یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ ایک قوم عاد رہتی تھی، چونکہ یہ عرب کی ہی سرزمین کا معاملہ تھا۔ اور جیسے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم میپ کے حوالے سے یہ کر چکے ہیں کہ یہ بالکل ساؤتھ آف عرب میں جو ایک ڈیزرٹ ہے جسے رب الخلیل کہتے ہیں، جسے ایمپٹی کوارٹرز عربی انگلش میں اس کا مطلب ہے ایمٹی کوارٹرز،
تو اگر لیٹ می فائنڈ آؤٹ دا اسکرین، یہ والا اسکرین جو ہے، یمن اور عمان کے درمیان جو یہ علاقہ ہے، جسے وہاں پہ حضر الموت کا علاقہ بھی کہتے ہیں، اور رب الخلیل مانے ایمٹی کوارٹرز، یہ دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ صحرا ہے۔ تو اس صحرا کے متعلق قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات ادا ہو رہے ہیں کہ وہاں ایک بہت مشہور زمانہ، بہت طاقتور، بہت ہی پھلنے پھولنے والی ایسی ایسی قوم رہتی تھی، ایسی ایک سپر پاور تھی کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور اسی کے متعلق ہم نے قرآن کی ڈفرینٹ آیتوں کو جمع کیا۔ قریباً کم سے کم 24 جگہ ایسا مقام ہے جہاں پہ قوم عاد کی سٹوری کے مختلف حصے بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس میں جو ہے جو قوم عاد کے متعلق ایک جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے ان کو تباہ کیا، اور اس میں یہ آیا ہے کہ وہ بہت سختی والے تھے، مطلب سختی والے سے مراد یہ کہ ان کے اندر بڑی طاقت تھی، بہت وہ مضبوط تھے، بڑا ان کا ڈیل ڈال تھا۔ پھر سورہ شعراء میں ان کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کے پاس بہت مال و دولت تھا، کسی بھی سویلائزیشن کے پراسپر ہونے کی یا اس کی بہت ہی عروج پہ ہونے کی مثال یہ ہوتی ہے کہ اس کی بزنس، اس کی اکانومی بہت اچھی چل رہی ہو، اور اس کے اندر اس کے پاس نیچرل ریسورسز بہت ہوں۔ دو چیزیں مل کے کسی بھی نیشن کو بہت زیادہ اسٹرانگ اور پاورفل، اور اس کو اکانومی کو بہت زیادہ ایک اچھا بناتی ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں قوم عاد کے متعلق قرآن کلیم کرتا تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عاد کی سٹوری بیان کر رہے تھے، اس میں یہ دونوں چیزیں بیان کی جا رہی تھیں کہ یہ قوم اس علاقے میں آباد تھی، اس قوم کے پاس بے مال و دولت تھا، بہت ہری بھری کھیت تھے، کھلیان تھے، باغ تھے، پہاڑیاں تھیں، ندیاں تھیں، نالے تھے، لائف اسٹاکس تھے۔ تو ظاہر ہے ایسی کسی سویلائزیشن کا اسی عرب کے علاقے میں جس علاقے کی طرف نشاندہی کی جا رہی تھی، وہاں اس وقت بھی، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اس وقت بھی وہ ایک لق و دق صحرا تھا، بلکہ اس کو وہاں عرب کی زبان میں ڈیتھ ویلی بھی کہتے ہیں، کہ وہ اتنا شدید اور اتنا خوفناک صحرا ہے۔ اور جیسا کہ شاید ہم پچھلے سیشن میں بھی یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ خاص طور پہ، ویسے تو ڈیزرٹ میں خود یہ ہوتا ہے، ریت کی بھی یہ ٹینڈنسی ہے کہ وہ چیزوں کو سوالو کر لیتی ہے، لیکن خاص طور پر یہ جو رب الخلیل یا ایمٹی کوارٹرز کا جو صحرا ہے، اس کی ریت جو ہے وہ سفید ہے اور بہت باریک ہے، اور اس کی ریت کی بڑی خاص یہ کیفیت ہے کہ اس میں بالکل چلنا ممکن نہیں ہے۔ اس میں جیسے ہی کوئی چیز کا وزن ڈالا جاتا ہے، جیسے ہی کوئی چیز اس میں ڈالی جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ آنکھوں کے سامنے بالکل اس طرح دھنستی اور ڈوبتی چلی جاتی ہے جیسے کوئی چیز پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ تو یہ بات بڑی ایک کائنڈ آف کنٹراڈکٹری تھی ان لوگوں کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسے علاقے میں جو اس قدر لق و دق اور اتنا ویرانی اور اتنی وحشت برستی ہے، اور یہ اس زمانے کے لوگوں میں بھی یہ چیز یہاں مشہور تھی، جیسے کہ کچھ علاقوں کے متعلق ایک جرنل مشہور ہو جاتا ہے نا کہ بھئی یہ علاقے تو بہت ویران ہیں، یا یہاں پہ تو بڑی کچھ نحوست ہے، بڑا کچھ اثر ہے، یہ اس جگہ سے تو گزرنا نہیں چاہیے۔ تو مطلب یہ اس قسم کی ایک فیلنگ اس علاقے کے مقابلے متعلق اس وقت بھی تھی، اور اس کے بعد آنے والے سالوں میں بھی تھی، کہ اس جگہ پہ بے ویرانی ہے، یہاں پتہ نہیں کوئی اثر ہے، یہاں پر یہ تو ڈیتھ ویلی ہے، یہاں سے گزرنا ناممکن ہے، اور اس قسم کی تمام چیزیں۔ جبکہ قرآن جو سٹوری بیان کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو بڑے ہرے بھرے فصلیں تھیں، اور بڑا ایک تام جھام تھا، بہت بڑی سلطنت تھی، اور ایسی بہت بڑی بڑی سلطنتیں ماضی میں جہاں جہاں گزری ہیں، مثال کے طور پہ گریکس ہیں، رومنز ہیں، بیبلونینز ہیں، ادھر سے منگولینز ہیں، جو بھی کوئی کسی زمانے میں گزرا ہے، ان کی کچھ نہ کچھ باقیات، کچھ نہ کچھ روئنز، کچھ نہ کچھ آثار قدیمہ موجود ہیں۔ اور جیسے ہم نے اس کا پیرامڈس کا بھی، فرعون کا ہم نے پچھلا ذکر کیا تھا کہ ان کے پیرامڈس، ان کی ممیز، تو مطلب کچھ نہ کچھ تو لنک ملتا ہے، کہ جب ان کا ذکر آتا ہے تو انسان اس کو ریلیٹ کر لیتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ پرانے زمانے کی گزری قوموں کا ذکر ہے، اور یہ اس کا نشانیاں ہیں۔ لیکن پرابلم وہاں پہ یہ آ رہی تھی کہ کوئی نشانی قوم عاد کی نظر نہیں آتی تھی۔ اس وجہ سے وہاں کے اس وقت کے لوگوں نے، اور اس کے بعد سے آنے والے تمام اسلام مخالفین نے بھی اس چیز کو بڑا ڈینائی کیا ہے۔ انفیکٹ اگر ہم ہسٹری میں جا کے دیکھتے ہیں تو بعد میں بھی جو بہت ارلی سٹیج کے جو اسلام کے مخالفین ہیں، انہوں نے اس بات کی، قوم عاد کے قصے کو قرآن میں دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ بیان دیا
کہ چونکہ اس زمانے میں عرب کلچر میں جو فوک ٹیلز مشہور تھیں، جو کسی علاقے کے متعلق مشہور ہو جاتی ہیں نا، جیسے مثال کے طور پر اگر اگر جو آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں، پاکستان میں ایک بہت مشہور لیک ہے سیف الملوک کے نام سے کاغان میں، تو اس کے متعلق ایک بڑا قصہ مشہور ہے کہ یہاں ایک دیو تھا اور ایک پریاں تھیں، اور مطلب اس قسم کا کوئی دیو مالا یہ قصہ ہے، تو کسی کسی جگہوں کے متعلق، اور وہ اتنا مشہور ہے کہ وہ اس علاقے کے سارے لوگوں کو پتہ ہے۔ تو اس زمانے میں بھی عرب کے لوگوں میں یہ ایک ٹیل جو پرانی سینہ بہ سینہ چلی آتی تھی وہ موجود تھی، تو ویسٹرن ہسٹورین نے یہ الزام لگایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نعوذ باللہ، کہ یہ جو انہوں نے قوم عاد کا قصہ بیان کیا ہے قرآن میں، بیسیکلی یہ انہوں نے وہیں کہیں سے لوگوں سے سنا تھا، اور چونکہ یہ قصہ عرب کی ہسٹری میں، فوک ٹیلز میں، ان کے کلچر میں موجود تھا، تو لہٰذا انہوں نے اس کو بیان کر دیا اور اس کو قرآن میں لے کر آ گئے، اگرچہ کہ اس کی کوئی سگنیفیکنس ہی نہیں ہے، اس کے کوئی آثار ہی نہیں ہے، اس کا کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ تو یہ تھا بیسیکلی دعویٰ جو مخالفین اسلام ہیں، مخالفین قرآن ہیں، مخالفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور پھر ہم قرآن میں ہی دیکھتے ہیں کہ یہ اگر ہم ان تمام آیات کو جمع کر رہے ہیں کہ جس میں قوم عاد کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزیں ڈیٹیلز فرمائی ہیں، تو اس میں سے یہ ہے کہ ان کا کام یہ بھی تھا کہ تم ہر اونچی جگہ پر ایک کھیلنے کے لیے ایک نشان بناتے ہو، تو اور وہ بڑے بڑے محل بناتے ہو کہ شاید تم ان میں رہو گے، اور پھر سورہ فجر میں تو خاص طور پہ جو نسل ارم سے تھے، ستونوں والے تھے، ارم ذات العماد، اور ان جیسا شہروں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا، یعنی اگر ہم اس بات کو ذرا فوکس کریں، جیسا کہ اس قوم عاد کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان جیسا تو پیدا ہی کوئی نہیں کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایک بہت بڑی بڑی سویلائزیشنز ماضی میں، یہ فرام چائنا ٹو لیٹن امریکہ، جس کو بھی ہم سوچیں، ویسٹرن ہسٹری بھی ہم اگر اٹھا کے دیکھیں، تو بینگ اے بلیور، اور ہم بڑی بڑی باتیں پڑھتے ہیں یونانیوں کے متعلق، رومنس کے متعلق۔ یونانیوں کا تو یہ تھا کہ یہاں تک ہے کہ وہ تو شاید خدا ہی تھے جو زمین پہ آ گئے تھے، اور پھر انہوں نے پوری کائنات تخلیق کی تھی، اور اتنے بڑے تھے اور اتنے اسٹرانگ تھے۔ اسی طرح اگر آپ کو ہسٹری میں انٹرسٹ ہو، تو اگر آپ مختلف پرانی ویسٹرن بکس بھی پڑھیں یا ہسٹری پڑھیں یا ہسٹری چینل دیکھیں، تو ایک بڑی آپ کو طویل ملتی ہے کہ کتنی بڑی بڑی سویلائزیشن، کتنی ہیوج، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پرشینز اور جو رومنس تھے، قیصر و کسریٰ، جن کے ابھی بھی ہمیں بڑے بڑے محل ملتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیان قرآن میں یہ آتا ہے کہ اس اس جیسی قوم عاد جیسا عروج کسی کو بھی نہیں تھا، یعنی اس جیسا کسی کو پیدا نہیں کیا گیا، جیسا سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کے وہ لوگ ان بلڈ تھے، یعنی لمبے، چوڑے، تناور، صحت مند، انہی تمام آیتوں کی تفاسیر میں علماء اکرام نے یہ بیان کیا ہے کہ اس قوم کی ایک کریکٹرسٹک یہ بھی تھی کہ یہ بیمار بھی نہیں ہوتے تھے، مطلب بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو طاقت عطا فرمائی تھی، اور پھر ان کے متعلق یہ ہے کہ جیسا کہ اب بیان ہوا کہ ان کے پاس اس قدر فراوانی تھی مال و دولت کی، اتنا تو یعنی آج تک ہم جس کسی کو بھی بہت دولت والی سپر پاور سمجھتے ہیں، یہ ان سب سے بڑھ کر تھے۔ آبویسلی جب ہمارا ایمان اس کتاب کے اوپر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آج کی آپ کے ذہن میں کسی بھی سپر پاور یا ماضی کی کسی بھی سپر پاور کا آپ کے ذہن میں ہو کہ بھئی یہ تو بہت ہی ہیومنگس، بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی امیر، تو قوم عاد ان سب سے زیادہ تھی، اور اگین ان ساری سویلائزیشنز جو قوم عاد کے مقابلے میں کم رہی ہوں، وہ آج ان کی کچھ نہ کچھ ہمیں آثار تو ملتے ہیں، قوم عاد کا کوئی آثار نہیں ملتا۔ تو یہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی کہ جو وہ لوگ تھے وہ اس چیز کو ڈینائی کر رہے تھے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ جو قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں، ایرم ذات العماد، یہاں سے ہم نے اپنی اسٹوری کو تھوڑا سا ڈیویٹ کیا ہے بیفور دیٹ کہ ہم اس بات کے اوپر جائیں کہ جو کوالٹیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بیان کی، اور پھر اس کے بعد جب قوم عاد نے انحراف کیا اور حضرت ہود علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور انہوں نے ان کو تعلیم دی، تو پھر جو جو انجام ان قوم عاد کا ہوا، اس انجام کے اوپر جانے سے پہلے یہ جو ارم ذات العماد والا معاملہ ہے، یہاں سے ایک ڈیویشن شروع ہوتی ہے، اور وہ کیوں ہوتی ہے؟ تو آج کا جو ہمارا ڈسکشن رہے گا وہ اس معاملے پہ رہے گا۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے پچھلے سیشن میں بھی تھوڑا سا اس بات کو ذکر کیا تھا کہ ارم ذات العماد، ارم، تو یہ جو شہر، دا سٹی آف ارم، اور اسی حوالے سے ایک تاریخ کے صفحوں میں ایک واقعہ ضرور موجود ہے، دا پیراڈائز آف شداد، اور یہ جو پیراڈائز آف شداد ہے، یہ اسلامک ہسٹری میں بھی ہمیں بہت یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک شداد تھا اور اس نے زمین پر ایک جنت بنائی تھی، اور اس کے متعلق کچھ ویک احادیث کا ہمیں ریلیشن بھی ملتا ہے کہ حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک قول منقول آتا ہے، حضرت امیر معاویہ کے زمانے سے بھی ایک قول منقول آتا ہے کہ ایک شخص وہاں پہنچ گیا تھا اور اس کو وہاں سے وہ موتی مل گیا تھا۔
लुब्बे लुबाब इस कहानी का ये है कि एक शहर शद्दाद ने बनाया, और शद्दाद जो था उसका मुकालमा हुआ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से, और हज़रत लूत ने सॉरी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से। और हज़रत हूद ने जो बताया कि जो लोग नेकी का काम करेंगे उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे खूबसूरत जन्नतों में रखेगा। तो उसने उनसे पूछा, चूँकि देखिए ना, जैसा कि बयान हो रहा है कि इनके पास तो दुनिया की हर चीज़ मैक्सिमम थी। जब आपके पास वसाइल की इतनी फरावानी हो, इतना दौलत रुपया पैसा हो, आप जो एक महल में तो आप रहते हो, और एक महल या कई महल आप सिर्फ़ शौकिया पहाड़ों पे खड़े होकर बनाते हो, तो उस कौम की इकोनॉमिक जो उसकी मेंटालिटी है, उसका हम सोच भी नहीं सकते कि उनका उनका एरोगेंस किस लेवल पर होगा। यहाँ तो छोटे-छोटे लोगों को अगर छोटी-छोटी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो अपने आप को खुदा समझने लगते हैं। तो फिर उन लोगों का लेवल किस किस मकाम पे होगा, जब इतना अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनको अता किया हो। तो वही उसी एरोगेंस मेंटालिटी के तहत शद्दाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या क्या मिलेगा आपकी जन्नत में? हम बहुत नेकियाँ करेंगे तो क्या हमारा खुदा क्या क्या प्रॉमिस कर रहे हैं आप कि हमको नेमतें मिल जाएँगी? तो जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जन्नत के कैरेक्टरिस्टिक्स बयान किए, तो उसने कहा ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, ऐसी चीज़ तो मैं खुद ज़मीन पे बना लेता हूँ। और ये फिर उसने एक जन्नत क्रिएट की ज़मीन पे, और फिर जन्नत वो जो है कुछ कहते हैं 150 साल, कुछ कहते हैं 300 साल, मुख्तलिफ रवायात हैं कि बहरहाल वो एक जन्नत तैयार की गई ज़मीन पर। और उस जन्नत में उस शद्दाद को एंटर होना नसीब नहीं हुआ, और फिर उसकी जो इबरत की जो जो स्टोरी है कि वो एक कदम अंदर और एक कदम बाहर, उसको वहाँ पर मौत आ गई। तो ये जो स्टोरी है शद्दाद की, इसको सिटी ऑफ इरम, तो ये जो सिटी ऑफ इरम की जो ये स्टोरी थी, ये वहाँ से उस अरबिक जो माहौल है या वहाँ के जो रहने वाले थे, चूँकि जो आप ये मैप में अगेन देख सकते हैं कि ओमान और जो यमन का जो इलाका है, ये एक सी पोर्ट है। और यहाँ से बहुत ट्रेड चला करती थी यूरोप के इलाकों में भी, और एशिया के इलाकों में भी, और पूरी दुनिया में जो उस ज़माने में मौजूद थे। तो जो ये फ़ोक टेल थी, ये फैलती चली गई, और एक सिटी है, और एक सिटी ऑफ इरम है, और एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन के बाद तीसरी जनरेशन, गो कि जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, जो कि कौम आद के हज़ारों साल के बाद था। गो कि उस वक़्त कौम आद का कोई निशान उस इलाके में मौजूद नहीं था, लेकिन एक ये टेल ज़रूर मौजूद थी कि देखो वहाँ एक शहर था, और वो शहर सोने-चांदी का बना हुआ था, और उसमें ये चीज़ें थीं। तो ये बात ज़हन में रखिए कि ये बात तो पता नहीं चलती कि ये जो स्टोरी चल रही है सीना बाय सीना, ये कितनी ऑथेंटिक थी या नहीं थी। लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर हो रही है हर ज़माने में, जो हम देखते हैं, अगर हम खो दें इस कहानी को, तो ये नज़र ज़रूर आ रहा है कि समहाउ कोई ना कोई ताकत है जो इस कहानी की हिफ़ाज़त कर रही थी, और ऐसा नहीं हुआ जैसे बहुत सारी कहानियाँ किसी ज़माने में किसी इलाके के मुताल्लिक़ पैदा होती हैं, और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता 1 जनरेशन, 2 जनरेशन के बाद वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं, हिस्ट्री में लॉस्ट हो जाती हैं। नोबडी नोज़ कि वहाँ कौन रहता था और फिर उन लोगों के साथ क्या हुआ। लेकिन अगर थोड़ा-सा इस रिसर्च प्रोसेस में हम जाते हैं, तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला रिसर्च का ये होता है कि जैसे-जैसे चीज़ें अनफ़ोल्ड होती हैं ना, वैसे-वैसे इंसान की आँखें हैरत से खुलती जाती हैं, और उसका यकीन जो है ना, वो जो हक़्क़ुल यकीन से ऐनुल यकीन वाली बात होती है, वो खुलती जाती है। तो हुआ ये है, जो इस स्टोरी के मुताल्लिक़, कि ये तो नहीं पता चल पा रहा है कि ये इसका शुरुआत कहाँ से हुई है। और ये भी नहीं चल पा रहा है, पता चल पा रहा है कि ये शद्दाद की जन्नत वाक़ई थी या नहीं थी। लेकिन हो ये रहा है कि सीना ब सीना ये स्टोरी मर नहीं रही है, और समहाउ लोगों की इंटरेस्ट की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। सो मच सो कि ये इतनी तवज्जो का मरकज़ बनी है स्टोरी कि यहाँ से ये यही स्टोरी जब यूरोपियन जो उस ज़माने में ट्रेड होती थी, अराउंड 16th सेंचुरी, ये फ्रांस पहुँची ये स्टोरी, और वहाँ पर ही वो स्टोरीज़ लिखी गईं जिसमें ये इसको बयान किया गया कि द सिटी ऑफ इरम एक शहर है जो सोने-चांदी का है, और उसके उसके ऊपर ये पूरी स्टोरी बुनी गई, और लोगों को इसमें इतना इंटरेस्ट पैदा हुआ कि बाकायदा फ्रांस में ये एक पूरा एक जेनरा बन गया कि जहाँ पर अरेबिया अरेबिया के मुतालिक, यानी अरबिया उनके लिए एक ऐसी सिचुएशन हो गई जैसे कि कोई हम आज कहाफ पढ़ते हैं कि कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पे इस तरह होता है, वहीं पे ये अलादीन की स्टोरी फिर जन्म हुई, वहीं पर फिर ये तमाम और दूसरी स्टोरी जन्म हुई। द वर्ड अलिफ लैला जिसे हम कहते हैं, तो अलिफ लैला जो स्टोरी का जो वर्ड है, वो भी वहीं से आया है, द थाउज़ेंड स्टोरीज़
اور اس 1000 اسٹوریز میں بھی یہ ایک برابر سے ایک اسٹوری چلتی رہی کہ ایک شہر ہے جو کہ ارم ہے، اور جسے کہ اوبر بھی، اس کا نام بدل کے اوبر بھی ہو گیا، اور وہاں پر سونے چاندی کے ذخائر ہیں اور وہ شہر وہاں موجود ہے۔ اور یہ اسٹوری ہیومن نیچر کو ہر دور میں اتنا انسپائر کرتی رہی کہ ہر دور میں کچھ نہ کچھ لوگ، جیسے آج بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ سونے چاندی کی تلاش میں چل پڑتے ہیں اور جاتے ہیں، اور کہیں کہیں سمندروں میں بیٹھ کر اس کو، ریورس کو چھان رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہاں سے سونا نکل آئے گا۔ تو یہ چیز مری نہیں، بلکہ یہ چیز تھرو آؤٹ چلتی رہی۔ 13th سینچری میں ہمارے پاس جو ایک بہت مشہور ہمارا ہسٹورین ہے ابن بطوطہ، اس کی رائٹنگز میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ اس علاقے کے لوگوں میں ایک یہ اسٹوری مشہور ہے۔ اور ہوتے ہم اس کو اپنی بیچ کی چیزوں کو سم اپ کریں گے، کیونکہ ہمیں بیسیکلی یہاں پہ اپنے پوائنٹ کے اوپر آنا ہے۔ تو اس پوری بیچ کی اسٹوری کو چھوڑ کر وی ول کم ٹو دا 19th سینچری، جہاں سے ہماری یہ پچھلی صدی کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ 19th سینچری میں جیسے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 19th سینچری میں جب ورلڈ وار 1 شروع ہوئی، تو ورلڈ وار 1 کے زمانے میں بھی جو برٹش آفیسرس تھے وہ اسی تمام ایریے میں ڈیپوٹیٹ ہوئے تھے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، جب ہم نے یہ اسرائیل اینڈ عرب کانفلکٹ کا جو سیشن ہم نے اس میں کیا تھا، اس میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جس وقت آٹومن امپائر جو ورلڈ وار 1 میں ہی ختم ہوئی تھی، اس کے بعد سے ہی یہ تمام پیلسٹائن کا مسئلہ بھی شروع ہوا۔ تو وہ ورلڈ وار 1 میں جو وہاں پہ جو برٹش آفیسرس ڈیپیوٹ تھے، جن کی ڈیوٹی تھی اس علاقے میں امن، جو اسپیسیفکلی وہ جو ایریا ہے عمان کا اور حضرت موت کا، تو ان کو بھی یہ بڑا انٹرسٹ پیدا ہوا کہ ہم بھی جائیں اور ہم بھی ڈھونڈیں۔ تو انہوں نے اس علاقے کے جو بیدوینس تھے ان کو ساتھ لے کر انہوں نے ایک ایکسپیڈیشن کری، اور وہ اس ویلی میں گئے، اور انہوں نے کچھ حد تک کچھ میپ ڈسکور کیا کہ پروبیبلی اس جگہ وہ شہر ہو سکتا ہے کہ وہ ہو۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ شاید وہ شہر جو ہے وہ اب اس سے زمین کے اندر دھنس گیا ہوگا، جو سونے چاندی کا تھا۔ تو یہ ساری جو ریسرچ ہو رہی ہے، یہ سارا جو انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کا قرآنی قوم عاد کی سٹوری اور اس کی تباہی اور اس کی عبرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان تمام انٹرسٹ کا تو تعلق ہے اس بات سے کہ وہاں سونے چاندی کے ذخائر ہیں، اور وقتاً فوقتاً ہر زمانے کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس شہر کو جو کھود رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اس کو کوئی عبرت کا نشان سمجھ کے نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ تو اس انٹرسٹ میں جا رہے ہیں کہ وہاں بہت سونا چاندی ملے گا۔ بہرحال یہ ایک ہیری سینٹ جون جو فلپ تھے، ان کا بڑا نام مشہور ہے کہ انہوں نے کافی کام کیا بلبن پہ، اور کچھ حد تک یہ کچھ راستہ یا کچھ شواہد حاصل کرنے میں کامیاب رہے، لیکن بہرحال وہ کام ادھورا رہا۔ اس کے بعد جو جو ٹی ای لارنس آف عربیہ، یہ وہ جرنل ہے جس نے سب سے زیادہ ورلڈ وار 1 میں کام اور کردار ادا کیا ہے بٹوین مکہ اینڈ اوٹومن امپائر، توڑوانے کے لیے، ان دونوں کے درمیان دراڑ پیدا کرنے کے لیے۔ اور یہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے جب مکہ میں اور ترکی میں دراڑ پیدا ہوئی تو پوری اوٹومن امپائر کا ڈھانچہ بیٹھا۔ تو جس زمانے میں یہ شخص وہاں ڈیپیوٹ تھا، تو یہ اس کا کام تھا کہ یہ عربک لباس پہنا کرتا تھا، گھوڑے پہ چلتا تھا، دیٹس وائی اس کا نام بھی لارنس آف عربیہ پڑ گیا، اور بعد میں اس کے اوپر بہت زیادہ موویز بھی بنی۔ تو اس نے لارنس نے بھی یہ کوشش کی کہ میں اس علاقے میں جاؤں اور وہاں سے کچھ یہ اسی طرح کی چیزوں کو میں ڈھونڈ لوں۔ تو یہ بھی کچھ حد تک بیسز آن دا راؤٹ آف پچھلا جو جو شخص تھا یہ ہیری، اس کے اوپر کچھ حد تک اس کو بھی کچھ کامیابی ملی، بٹ اسٹل دیر از ناٹ مچ، کچھ زیادہ چیزیں ڈسکور نہیں ہوئی۔ اس کے بعد 1981، یعنی ابھی پچھلا ہی ہمارے ہی زمانے کا سچویشن ہے، جس میں کہ ایک فلم میکر تھا، اور اس کو بھی یہ بہت انٹرسٹ پیدا ہوا کہ میں نے یہ شہر، کیونکہ اب یہ شہر بھی ایک طرح سے ایک عجوبہ، ایک مسٹری کی شکل اختیار کر چکا تھا ویسٹ میں، اس کی اتنی اسٹرانگ یہ ایک جو کہانی تھی وہ اپنی جگہ موجود تھی۔ تو بیسکلی تھرو آؤٹ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہزاروں سال کے اس ہسٹری میں بہت چیزیں ہوئیں اور بہت چیزیں چلی گئیں، لیکن یہ ایک کہانی ہے جو مر نہیں رہی ہے، اور اس کا انٹرسٹ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، سو مچ سو کہ وہ بالکل اس جدید اور ٹیکنیکل ایج میں آ گئی ہے کہ جہاں پر پھر جس دور میں ہم آج زندہ ہیں۔ تو اس نکولس کو ایک خیال یہ آیا کہ اس نے وہ میپ جو حاصل کیا، جو پچھلے یہ دو صاحبان نے کچھ نہ کچھ کریٹ کیا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ یہاں تک اگر ہم پہنچ جائیں تو غالباً یہاں پر وہ شہر رہا ہوگا، لیکن اس وقت اس کا کوئی سرا نہیں ملتا ہے۔ تو اس نے جا کر ناسا والوں سے یہ ریکویسٹ کی، ایک فلم میکر، ٹوٹلی فار ریسرچ پرپسز، ٹوٹلی فار آرکیولوجیکل پرپسز، ظاہر ہے ناسا کا کام کچھ اور ہے،
और उसने ये उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप मुझे सैटेलाइट्स को इन इस पर्टिकुलर एरिया पे आप लेकर और फ़ोकस करें, और इसकी रेत के अंदर से उसकी बहुत मतलब एक डिटेल है जिसको मैं यहाँ पे कट शॉर्ट कर रही हूँ, क्योंकि रेत के अंदर से उसके लेयर्स होती हैं, उसके शेड्स होते हैं। जब ज़मीन गहरी से गहरी होती चली जाती है तो उसके रंग, जब जो सैटेलाइट पिक्चर आती है तो उसके रंग बदलते चले जाते हैं, जिससे कि वो अज़्यूम करते हैं कि कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर हॉलो है, कहाँ पर नहीं है। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसने उनसे ये डिमांड किया, और शुरू में उसकी इस बात का बहुत मज़ाक उड़ाया गया कि ये कोई बात है, ये नासा की रिसर्च इस चीज़ के लिए नहीं होती है। लेकिन बहरहाल उसको बहुत टाइम लगा, और ये सब होते-होते 1995 तक जाकर बहरहाल नासा ने उस जगह की तस्वीरें खींच कर भेजीं, जो भी वो उस जगह को फ़िक्स किया गया। तो ये पहली तस्वीर में हुआ ये कि ये हमें ये ट्रैक्स ज़मीन के अंदर बहुत डीप डाउन, ये बहुत क्लियर सड़कें नज़र आ रही हैं बाकायदा, और इन सड़कों के मुतालिक बताया गया कि ये बिल्कुल सीधी सड़कें हैं, और 30-30 फीट चौड़ी सड़कें हैं, और ये बंदरगाह से लेकर बहुत ऊपर आगे तक जा रही हैं। और इसको बिल्कुल ये क्लियर और कन्फर्म हो गया कि ये वाक़ई एक रोड्स हैं। कैमल, और इसको एक नाम दिया गया कैमल ट्रैक्स, कि ये कैमल ट्रैक्स हैं, जिसके ऊपर उनकी जो भी ऊँट गाड़ी हुआ करती होगी, या उस ज़माने की जो भी ट्रांसपोर्ट होगी वो चलती होगी। फिर मज़ीद कुछ और अरसे के बाद, और मज़ीद जब ये जो साइंटिफिक पिक्चर्स हैं ये बहुत और ज़्यादा जदीद तरीके से ली गई, तो आप इन पिक्चर्स में देख रहे हैं कि बाकायदा एक शहर के खंडरात नज़र आ रहे हैं जो हज़ारों मीटर नीचे दफ़न हैं। तो यानी ये कि वो जो एक रेत का सहरा ऊपर नज़र आ रहा है, उसके नीचे दफ़न एक शहर है, जो कि इस नई टेक्नोलॉजी ने अभी अभी जस्ट 15 पी 25-30 साल पहले का ये ज़िक्र है कि ये तस्वीरें वहाँ से नुमदार हुई, और उसमें बहुत दुनिया में शोर मचा और धूम मचा कि सिटी ऑफ इरम जो है वो मिल गया है, और वी फाउंड द सिटी ऑफ इरम, और सो मच सो। और आपको पता है कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट के जो तेल के उसमें एग्रीमेंट में जो वहाँ सऊदी अरेबिया में जो कंपनी है अरामको, तो अरामको यानी ये इससे बिल्कुल हमारे ज़माने का ज़िक्र है ये अरामको के, जो अभी भी वहाँ मौजूद है, तो उसके भी जो बहुत सारे ऑफ़िसर्स थे, उन्होंने जाकर इस साइट को देखा, और फिर उसके बाद इन्हीं तस्वीर की बुनियाद के ऊपर एक नक्शा क्रिएट किया गया। अगर आप ये पहली तस्वीर में ये एक खाका बनाया गया कि जो तस्वीर नज़र आ रही है सैटेलाइट में, और उसको अगर ड्रॉ किया जाए तो कैसी ड्रॉ होगी। तो इस ड्रॉ में हम ये देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 पिलर्स हैं, और इन पिलर्स की जो लंबाई है वो 30-30 फीट, और चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस है बहरहाल, और वहाँ बहुत बड़े-बड़े महल हैं। अगर उसको उन तमाम को, ज़ाहिर है एक बहुत साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इसके लिए चाहिए है, उस पूरी चीज़ को विजुअलाइज़ करने के लिए। और उसके बाद जहाँ से ये सब शुरू हुआ है, तो ये बेसिकली एक खूह टाइप की है, अगर आप इसको देखें। सॉरी, अगर आप इसको देखें, ये वाली जो पिक्चर है इसमें कि खूह टाइप का है। ये जो बिल्डिंग है बेसिकली, ये बिल्डिंग कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग नहीं है, ये कुछ 250-300 साल पुरानी बिल्डिंग है। लेकिन ये जो सारा जो मैप है वो यहाँ इस खूह से इसके नीचे वाले एरिया में है। और फिर जब इस इन तमाम मैप्स को लेकर फिर इसकी खुदाई करना शुरू की गई, और इसकी खुदाई के बाद बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि इस खुदाई में मतलब जो चीज़ें हैं वो तबाह ना हो, लेकिन ये बहुत हज़ारों साल पुरानी थी और बहुत नीचे थी। तो बहुत ज़्यादा खुदाई में शहर का खंडर बहुत ज़्यादा तो बरामद नहीं हो सका, लेकिन जो वो मैप है, जो आसार कदीमा के लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो तमाम लोग हैं, मतलब इसमें पूरी दुनिया की आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी ही नासा से लेकर आर्कियोलॉजिस्ट से लेकर यानी पूरे इस वर्ल्ड की। और मज़े की बात अब आप ये देखिए कि जो जो पॉइंट मैं यहाँ पे एस्टेब्लिश करना चाह रही हूँ, वो ये है कि ये जो सारी रिसर्च हो रही है, ये जो सारी तकदो हो रही है, जो सारी जद्दोजहद हो रही है, ये कौन लोग कर रहे हैं? ये लोग वो कर रहे हैं जिनका इस्लाम से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, ना ही उनका इंटेंशन कुछ इस्लामिक पर्सपेक्टिव से है, ना ही उनका इस बात से ताल्लुक है कि वो जो ये काम कर रहे हैं, बेसिकली वो एक चीज़ प्रूफ करने जा रहे हैं जो कुरान की प्रोफेसी है। यानी जो बेसिकली मुसलमानों का काम होना चाहिए था कि कुरान की उस आयत को हम प्रूफ करते, जो कुरान में दी हुई है। बेसिकली जाने अनजाने में ये काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों से ले रहे हैं जो दिन और रात तो मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर, और फिर वो संडे को चर्च जाते हैं, और फिर वो मुसलमानों को डिनाई करते हैं, और वो कहते हैं इस्लाम तो एक ये झूठा मज़हब है। मतलब ये कितनी आयरनी है कि वही लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला की प्रोफ़ेसी को प्रूव करने के लिए दिन और रात ये मेहनत कर रहे हैं। सारी वो टेक्नोलॉजी
جو وشفلی مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے تھی لیکن وہ نہیں تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسا ذریعہ بنایا کہ وہ جو ایک بہت ہی موٹیویشنل، بڑی فینٹسائز، بڑی ہی لیبریکیٹو، بہت ہی ماؤتھ واٹرنگ اسٹوری تھی، اس کو قائم رکھا۔ اور اس اسٹوری نے ان لوگوں کو مجبور کیا کہ یہ اس راستے پہ چلتے رہیں۔ اور جب اس راستے پہ چلتے رہیں تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں سے یہ کام لے رہا تھا کہ وہ ان کے ذریعے سے ہی، ان کے ہاتھوں سے ہی یہ چیز پروف کروانا چاہتا تھا کہ جس کو یہ خود ڈینائی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جب تمام وہاں پہ کھدائی ہوئی اور یہ شہر برآمد ہوا، اور پھر اس شہر کا جو ایک ویژول اسٹرکچر، یہ جو لاسٹ پکچر ہے جس پہ میرا کرسر ہے، یہ بالکل ابھی لیٹسٹ پکچر ہے، سمجھیے پچھلے 10 12 15 سالوں کی، جس میں کہ باقاعدہ ایک کیا کہنا چاہیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے اب جب اس کو تمام یہ ڈیٹا پرووائڈ کیا گیا کہ یہ اس شہر کے یہ فیچرز ہیں، یہ فیچرز ہیں، بائی دا وے یہ فیچرز قرآن سے نہیں آ رہے ہیں، یہ فیچرز ان کی اپنی ریسرچ سے آ رہے ہیں، جس کو کہ وہ خود کھود کے نکال رہے ہیں۔ اس سے جب یہ اس کو دیا گیا تو جو شہر کی پکچر بن کے سامنے آئی وہ ایگزیکٹلی وہ ڈیٹیلز ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، جس کے متعلق ان دشمنان اسلام نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ تو ایسی فوکل کہانی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی اور اپنی کتابوں میں بیان کر دی، اور جس کے متعلق پچھلے 1400 سال میں تمام لوگ یہ کہتے رہے کہ آج کا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، یہ ایک سنی سنائی داستان ہے جو کہ موجود نہیں ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت کو اب ہم اس وقت پڑھتے ہیں اور پھر ہم اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خدائی اور اس کی طاقت اور اس کی کبریائی کی داد دے سکتے ہیں۔ وَعَادَ وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ اور عاد کو اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے آراستہ کر دکھائے اور ان کو سیدھے راستے سے روک دیا، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے۔ یعنی ان کو مطلب ایک ایک لفظ میں اتنی گہرائی ہے۔ تو پہلا پارٹ جو ہم جس پہ زیادہ فوکس کر سکتے ہیں اس آیت کا، یہ سورہ عنکبوت کی آیت، ہم تو ویسے اس وقت سورہ ہود ہی کر رہے ہیں، لیکن چونکہ قصہ حضرت ہود کی قوم کا ہے اور قوم عاد کا ہے، تو یہ قوم عاد کے متعلق سورہ عنکبوت میں ہے کہ عاد اور سمود کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ 1400 سال پہلے یہ آیت قرآن میں نازل ہوئی تھی۔ 1400 سال سے اس بات پہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ یہ جھوٹی کہانی ہے۔ وہاں جس جگہ کا قرآن ذکر کر رہا ہے وہاں سوائے دنیا کے سیکنڈ بڑے لارجسٹ ڈیزرٹ کے وہاں کچھ نہیں ہے، اور وہاں اس جگہ کچھ بن بھی نہیں سکتا ہے، اور وہ یہ جھوٹ ہے کیونکہ جو قوم سمود ہے اس کے کچھ نہ کچھ روئنز آج بھی موجود ہیں۔ تو مطلب ایک میک سینس کرتا ہے کہ ٹھیک ہے سمود کے روئنز موجود ہیں، اس کے متعلق انڈیکیشن ہو رہی ہے، لیکن عاد کا کوئی لنک موجود نہیں ہے، وہ صرف ایک فوک ٹیل تھی، وہ صرف ایک قصہ کہانی تھا عرب کے کلچر میں جس کو اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کو منظر عام پر لے کر آئے ہیں، بلکہ ان کے ہاتھوں لے کر آئے ہیں جو ایٹ دا سیم ٹائم اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ لوگ جو اس کتاب کو نہیں مانتے، وہ لوگ جو اس تعلیم کو نہیں مانتے، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزیں اپنی طرف سے گھڑ لیں، وہی لوگ دن اور رات محنت کر کے اپنی ٹیکنالوجی کو، اپنی چیزوں کو اس پرٹیکولر مشن کے لیے یوز کر کے استعمال ہو رہے تھے کہ جس کے ذریعے سے یہ بات پروو ہو گئی کہ مسلمان اور مسلمانوں کا جو یہ پیغام ہے وہ سچا ہے۔ اس سے زیادہ آنکھیں کھلنے والی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ نہ صرف یہ کہ اس شہر کی حقیقت سامنے آ گئی، یہ قرآن کی پروفیسی سچی ثابت ہو گئی، بلکہ آن دا ٹاپ آف دیٹ، جسے ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں نا اردو میں نہلے پہ دہلا، یا اگر عربک میں ہم کہیں نور علی نور، یعنی ایک چیز کے اوپر مزید ایک چیز، کہ نہ صرف وہ حقیقت سامنے آئی بلکہ یہ نہیں کہ کوئی مسلمان اسکالر یا کوئی مسلم مفکر یا مسلم یونیورسٹی نے لا کے پروف کیا ہو تو آپ کہیں کہ بھئی یہ ان کی چیز ہے تو انہوں نے پروف کر کے دکھائی ہے۔ نو، بیسیکلی یہ پروف ہوئی ان لوگوں کے ہاتھوں جو جو بیانیہ ہی اسی چیز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کتنا بڑا ایک، اس وقت اگر آنکھیں کھول کے دیکھا جائے اور آیت آگے یہی کہہ رہی ہے کہ انسان نے، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے آراستہ کر دکھایا اور ان کو سیدھے راستے سے روک دیا، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے۔ تو اگر یہاں دیکھنے کی آنکھ ہو اور وہ دل کی آنکھ ہو تو وہ دیکھ سکتی ہے کہ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ انہی لوگوں کے ہاتھوں
جو شدید مخالفت رکھتے ہیں، جو مستقل اپنے بیان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں مانتے، اور وہی لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا ان کے دل میں ایک راستہ ڈالا، ایسا ان کے دل میں ایک خیال ڈالا کہ وہ بالکل پیچھے-پیچھے چلتے جا رہے ہیں اس خیال کے، جو وہ شیطان کا خیال ہے۔ اور وہ سونے چاندی کی چمک کو حاصل کرنے کے چکر میں انہوں نے وہ چیز ریویل کی ہے جو کہ جو کہ ایک ثبوت کے طور پہ سامنے آئی ہے۔ آج ایز آف ٹوڈے رائٹ ناؤ اگر آپ ایمیزون پہ جا کے دیکھیں تو کم سے کم 100 ناول آپ کو ابھی کے رائٹرز کے ملیں گے، دی لاسٹ سٹی آف ارم، دی لاسٹ سٹی آف اباد، اور ان سب ناولوں میں سے اکثریت ناول جو ہے اگرچہ کہ وہ ویسٹرن رائٹرز کے ناولز ہیں، لیکن وہ سب یہ لکھتے ہیں کہ اس پرٹیکولر شہر کی جو ایک پروفیسی ہے وہ ہمیں اور تو کہیں نہیں ملتی، لیکن یہ مسلمانوں کی ہولی بک میں موجود ہے کہ وہ ایک بستی تھی اور اس کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ اس سے زیادہ ہم کیا ثبوت چاہتے ہیں؟ یہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن معجزہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے کے جو کفار تھے وہ یہ عین اسی وقت جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی ہے اسی وقت وہ کفار ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں معجزہ دکھائیے، اور اس کے جواب میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ کاش کوئی ایسا معجزہ آ ہی جائے کہ ان لوگوں کے منہ بند ہو جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے لیے یہ قرآن ہی معجزہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے آج 1400 سال بیٹھ کر بعد بھی ہم اس معجزے کی تازگی کو محسوس کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کے ساتھ ختم ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کے ساتھ ختم ہو گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے یہ قرآن معجزہ ہے، اور یہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اب تمہارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ جو بعد میں آنے والی نسلیں ہیں، یعنی کہ ایون آپ اور میں، کہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہنے کے لیے چھوڑ دیا ہو کیا ہم نے تو کوئی معجزہ نہیں دیکھا تھا؟ اگر قرآن کا معجزہ آیا بھی تھا تو وہ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو سنا دیا تھا۔ ہم سب لوگ ایکولی اس بات کے لیے ریلائبل ہوں گے کہ جب ہم ریزریکشن ڈے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور جب ہم سے سوال کیا جائے گا کیا کیا تمہارے لیے، اور وہ جو سورہ ملک میں آتا ہے کہ جب جہنم کا دروغہ پوچھے گا کہ کیا تمہیں کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں کوئی راستہ دکھانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا کوئی تم کو یہ نہیں بتا رہا تھا کہ یہ سب کچھ ایک دن خاک ہو جائے گا؟ کیا کوئی تم کو نہیں بتا رہا تھا کہ اس تمام کھیل سے اوپر ایک بہت بڑا رب ہے، ایک بہت بڑی طاقت والا خدا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یہ صرف 2 دن کا کھیل ہے جو کہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے۔ تو کیا تم اس کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ اور اگر ایسا ہے تو اور ہمارے لیے بھی اس وقت یہ چیز لائبلٹی ہوگی کہ ہمارے زمانے تک اس قرآن کے معجزے انفولڈ ہو رہے تھے۔ اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، ویسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے جیسا واقعی عین الیقین سے حق الیقین تک ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہمارے اپنے ذاتی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، جو ہماری زندگی کا سفر ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے جو بھی بیچ میں ایک وقت ہے، ہمیں اس میں وہ یقین اور وہ بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میرا رب تو وہ ہے جو ہزاروں سال بعد بھی حقیقت کو لا کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو جائے گی؟ کیسے ممکن ہے کہ میری چھوٹی سے چھوٹی تکلیف آنکھوں سے چھپی رہ جائے گی اور میرے ساتھ انصاف نہیں ہوگا؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہزاروں سال پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو الفاظ دل دکھاتے تھے اور ان کو ڈینائی کرتے تھے، وہ آج تک وہ سب جھٹلانے والے ختم ہو گئے، لیکن اس بات کی حرمت آج تک باقی ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ اب میرا رب میری تکلیف کو نہیں جانے گا؟ کیسے ممکن ہے کہ میری چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، میرے ساتھ انصاف نہیں کیا جائے گا؟ ہر چیز کا ایک وقت معین ہے اور ہر چیز کے اندر ایک حکمت ہے۔ اصل امتحان صرف ہمارا یہی ہے کہ ہم اس راستے کے اوپر چلتے رہیں اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں۔ تو یہاں تک ہم لے کر آئے ہیں قوم عاد کی اسٹوری کو، جو کہ یہ جو ارم ذات العماد والا معاملہ تھا، یہاں سے یہ پورا ایک جو یہ ریسرچ کا سلسلہ چلا اور یہ کہاں تک پہنچا۔ اس کے بعد اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد قرآن کی آیتیں کیا کہتی ہیں کہ عاد کو کس طرح تباہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ بھی آج کی جو نئی معلومات میں سے کہوں گی، یا جو آج کا انسان جو چیزوں کو جانتا ہے اس کے حوالے سے وہ چیزیں کتنی کنیکٹڈ ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور پھر یہ لگتا ہے کہ واقعی بار بار جو کہتے ہیں نا کہ قرآن کو پڑھو، قرآن معجزہ ہے، تو اب یہ سمجھ میں آتا ہے اس کو اس حوالے سے اس طرح اگر دیکھا جائے، اس طرح پڑھا جائے کہ ہر آیت کتنا پکار پکار کے ہم کو اللہ کی
تخلیق کا، اللہ کے مالک ہونے کا اور خالق ہونے کا اور کبریا ہونے کا اور ذوالجلال ہونے کا اور ہر چیز کے اوپر قادر ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ایمان پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی تمام مشکلات پر اس بات میں بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میرا رب تو بہت بہت بلند ہے اور اس کے پاس ہر چیز کا حل ہے، صرف میرا کام اتنا ہے کہ میں اس کے اوپر ایمان رکھوں اور اس پہ صبر کرتے رہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔